عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں پروگرام عبادت کی خوبیاں میں۔ ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام بالخصوص بزرگ اسلامی بھائیوں کے لیے اپنے وقت کو قیمتی ترین بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کو خود بھی دیکھا کریں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھنے کا ذہن بھی دیا کریں۔ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے۔ درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارے اس عبادت کی خوبیاں پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں، جس میں پہلا سیگمنٹ اذکار پر مبنی ہوتا ہے، دوسرے سیگمنٹ میں قرآنی سورت کی دہرائی ہوتی ہے، اور تیسرے سیگمنٹ میں الحمدللہ کوئی ایک دعا یاد کی جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، جو کہ سیکھنے کے بعد جو اذکار سیکھتے ہیں یا قرآنی سورتیں سیکھتے ہیں یا کوئی دعا سیکھتے ہیں تو اس کے بعد الحمدللہ پھر سناتے بھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں یا بزرگ اسلامی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے سننے سنانے کا ماحول بنایا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو سیکھا ہوگا یاد رہے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ آج جو ہمارا عبادت کی خوبیاں پروگرام، اس کا پہلا سیگمنٹ میں جو ہم اذکار میں سے کچھ سیکھیں گے وہ ہے پریشانی کے وقت پڑھی جانے والی دعا، اور یہ ہر نماز کے بعد پیشانی کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جاتی۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس دعا کو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد ایک بار، انشاءاللہ عز و جل ہر غم اور پریشانی سے بچیں گے، یعنی غم اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو پہلے یہ دعا دہرا کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین اور میرے یہاں موجود بزرگ اسلامی بھائی بھی میرے ساتھ مل کر اس کی دہرائی میں شامل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو دعا لکھی، اس کے آخر میں یہ الفاظ کا اضافہ کیا، وَعَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ۔ جو دعا ہے اس کے آخر میں یہ جملہ کہنے کا مطلب کہ جتنے بھی اہل سنت والے ہیں، اے اللہ ان سب کے غم اور ملال دور فرما۔ اچھا، یہ جو میں نے دعا پڑھی پھر آپ کو ایک بار سناتا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے۔ اے اللہ
مجھ سے غم و ملال دور فرما۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ نیت فرما لیجئے میرے یہاں جو موجود بزرگ اسلامی بھائی، آپ بھی، اور گھروں میں بیٹھے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین یہ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد، نماز تو چونکہ ہم پڑھتے ہی ہیں، ہر نماز کے بعد اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھا کریں گے۔ نیت فرما لیجئے۔ آئیے آپ مل کر اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ میرے یہاں بزرگ اسلامی بھائی بھی، آپ بھی دہرائی کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ دہرائی میں شامل ہو جائیں۔ بلند آواز سے پڑھیے گا۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب اللہم اذہب عن الہم والحزن۔ ایک مرتبہ پھر دہرائی کر لیجئے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عن الہم والحزن۔ جی آپ میں سے کوئی خوشی کے ساتھ یہ دعا سنانا چاہتا ہو؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ ہر نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ غم اور پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مختصر قرآنی سورت کی دہرائی کیجئے۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اور آج ہم عبادت کی خوبیاں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں جو قرآنی سورت کی دہرائی کریں گے وہ ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 26 تک کی دہرائی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے کہ ہم سورت کی دہرائی کریں، آئیے ہم سورۃ الملک کی فضیلت سنتے ہیں پڑھنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف سے یہ حدیث پاک لی گئی ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے روزانہ ہم اس سورت کو پڑھ کر سویا کریں، اس کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورت پڑھنے والے کی سورت اس کی سفارش کرے گی۔ سبحان اللہ۔ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے ہم اس کی تلاوت ضرور کیا کریں گے۔ آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو تلاوت اس کی سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کی دہرائی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ
قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 26 تک یہ 5 آیتیں ہیں، اس کی ہم نے تلاوت سنی، تو آئیے اس کی مل کر دہرائی کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس کی دہرائی میں شامل ہو جائیے۔ جی مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی آپ میں سے کوئی خوشی کے ساتھ سنانا چاہتا ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو میرا مشورہ ہے، اب سیکھنا اس عمر میں بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمارے لیے قرآن پاک سیکھنا آسان کر دیا۔ کیسے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ یہ اوپن کیے ہیں، کھولے ہیں کہ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی جو نہیں پڑھ سکے چھوٹی عمر میں، تو وہ آج موقع ہے، فائدہ اٹھائیں دعوت اسلامی کے اس شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں، داخلہ لے لیں۔ آپ کے علاقے کی مسجد میں یہ مدرسہ بالغان لگتا ہے، آپ بھی نیت کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت فرمائیں۔ بزرگ اسلامی بھائی اپنے اسلامی بھائیوں کے مدارس میں جا کے، اور بزرگ اسلامی بہنوں کے مدرسہ المدینہ بالغات میں جا کے قرآن پاک درست کرنے کی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو درست سیکھیں گے۔ جب سیکھیں گے تو ظاہرہ پھر درست انداز میں ہم اس کو پڑھیں گے بھی۔ کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ادائیگی میں، مخارج میں، الفاظ میں، کہاں کھینچنا ہے، کہاں جھٹکا دینا ہے، ظاہر ہے اس کی ایک باقاعدہ ڈیفینیشن ہوتی ہے تجوید کی، وہ بھی سیکھنی پڑتی ہے۔ ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ 10 نیکیاں کب ملتی ہیں؟ جب ہم اس کو درست پڑھیں گے۔ ایسی قرآن پاک کی جو تلاوت آتی ہے، روایات میں ہے کہ اس کی تلاوت کرنے کی فضیلتیں ہیں تو یا برکتیں ہیں، یہ برکتیں اور فضیلتیں کب ملیں گی؟ جب ہم اس کو درست طریقے سے سیکھ کر پڑھیں گے۔ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھیں گے۔ کہاں سیکھیں گے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان میں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اس پروگرام عبادت کی خوبیاں کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے دعا یاد کیجئے۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ آج جو تیسرا سیگمنٹ عبادت کی خوبیاں پروگرام، اس میں ہم انشاءاللہ عز و جل کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ سیکھیں گے۔ کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ کون سی دعا سیکھیں گے؟ مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ ہم آج وہ دعا سیکھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا جس سے اس کا دل خوش ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے مسکرانا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف جلد 3 اور صفحہ نمبر 384 اور حدیث پاک نمبر ہے 1963، یعنی 1963 نمبر حدیث پاک ترمذی شریف کی کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے فضیلت۔ لہذا ہمیں ہر مسلمان سے مسکرا کر ملنا چاہیے کہ مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، اور الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری بھی مسلمانوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو جب جب ملاقات ہو تو کوشش کر کے مسکراتے ہوئے، کھلاتے ہوئے چہروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملا کریں، اور کاش کہ یہ دعا ہمیں یاد ہو، جب ہم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو ملاقات کے دوران مسکرا کر بھی دیکھیں اس کو، مسکراتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں۔ دعا کون سی ہے؟ میں آپ کو پہلے یہ سناتا ہوں۔ دعا یہ ہے: اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک۔ یہ کب دعا پڑھی جاتی ہے؟ مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ جب کوئی مسلمان مسکرا رہا ہو تو اس وقت یہ دعا دینی چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے
اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے یہاں موجود بزرگ اسلامی بھائی، آئیے مل کر اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک۔ جی اس دعا کو سنائیے۔ کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھنے کی دعا، اضحک اللہ سنک۔ ماشاء اللہ، یہ تھی وہ دعا جو مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھی جاتی۔ آپ بھی ذرا مسکرائیے، سبحان اللہ۔ ایک دوسرے کو مسکرایا کریں دیکھ کر، اور مسکرا کر پھر دعا کون سی دینی ہے؟ اضحک اللہ سنک۔ اس کا مطلب یہ ہے، ترجمہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ایسا زبردست ماحول ہے کہ اس ماحول میں الحمدللہ علم دین سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے۔ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء ہوتا ہے، اور ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دونوں کام جو دینی کام ہے دعوت اسلامی کے، ان میں شرکت کرنے کی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بھی شرکت کیا کریں گے، اور مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بزرگوں کا مدنی چینل جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔